السلام علیکم ویورس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم جو ہے وہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں طہارت کی کتاب کا، جو میرے استاد محترم مفتی محمد اکمل صاحب کی ایک نایاب کتاب ہے، اور اس میں تمام جو طہارت کے مسائل ہیں جو ایک عوام کو معلوم ہونے چاہیے، تو وہ ماشاءاللہ اس میں تقریباً تمام مسائل ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ پوری کتاب کے جتنے مسائل ہوں گے وہ کلپس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو آج شروع کرتے ہیں، پہلا جو ٹاپک ہے وہ اس طہارت کی کتاب سے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہے پانی کا بیان۔ تو کتاب میں جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں پانی کے بیان میں کہ شریعت نے حصول طہارت کے سلسلے میں پانی کو بنیادی حیثیت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو اس پہ فرماتے ہیں کہ لیکن بعض صورتوں میں پانی کے استعمال کے باوجود پاکی حاصل نہیں ہو پاتی، بلکہ بدن یا لباس مزید ناپاک ہو جاتے ہیں، یا ایک مسلمان وضو یا غسل کرنے کے باوجود بے وضو یا بے غسل ہی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ عبادات جن کی ادائیگی میں پاکی شرط ہے، ایسی صورتحال میں تباہ برباد ہو جاتی ہے، اور یہ وضو یا غسل کرنے والے بے شمار گناہوں میں مبتلا لاتعداد برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ویورس، آپ نے سماعت فرمایا کہ پانی ایک اہم چیز ہے طہارت کے لیے، اور اگر وہ پانی ہی پاک نہ ہو تو طہارت کمپلیٹ نہیں ہوگی جس طرح شریعت کہتی ہے۔ مثال کے طور پہ پانی تو ہے مگر وہ ہے ناپاک، اب اس سے وہ وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، تو طہارت جو شریعت جس کو مطلوب ہے، شریعت جس کو کہتی ہے، وہ اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، جو اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ پاک پانی کسے کہتے ہیں، ناپاک پانی کسے کہتے ہیں، اور تیسری قسم ہے مستعمل پانی۔ لہٰذا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر لازم ہے کہ پانی سے متعلقہ مسائل و احکام کو غور سے پڑھیں، اچھی طرح سمجھے، کامل طور پر ذہن نشین کرے، اور بوقت ضرورت ان کی روشنی میں شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عمل کی سعادت حاصل کرے، اور اپنے گھر والوں سمیت خود کو بھی بے شمار نقصانات سے محفوظ رکھے۔ صحیح بات ہے۔ چنانچہ اس کے لیے سب سے پہلے پانی کی تقسیمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو تقسیمات میں سب سے پہلی جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، نجاست ملنے پر اب پاک ہے یا نہیں ہے پاک، یہ ہم پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل جب میں بتاؤں گا۔ نمبر 2 ہے کہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ، کرنے کے قابل ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے، یہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو نجاست نظر آئے اسے چھوا جا سکے، نیز وہ دوسری اشیاء تک پہنچ سکے، اسے حقیقیہ کہتے ہیں۔ مطلب چھو سکنے، وہ دوسری جگہ تک پہنچ سکتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ حقیقیہ ہے، جیسے پیشاب وغیرہ۔ اور جسے دیکھنا چھونا ممکن نہ ہو، صرف شریعت کی خبر دینے اس کے نجس ہونے کے بارے میں معلوم ہوا، نیز وہ کسی دوسرے شے تک نہ پہنچ سکے، اسے حکمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ نظر آتی ہے نہ اسے چھو سکتے ہیں، اور شریعت نے کہا ہے کہ یہ نجاست ہے تو اسے حکمیہ کہتے ہیں۔ جیسے بے وضو پن، جنابت، حیض، نفاس کی بنا پر طاری ہونے والی ناپاکی۔ ظاہر سی بات ہے، بے وضو پن ہے، اب نظر تو نہیں آ رہا کوئی شخص کہ یہ بے وضو ہے، تو مگر شریعت نے کہا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ نجاست حکمیہ۔ تو حقیقیہ وہی جو نظر آتی ہے، چھو سکتے ہیں، کہیں لے جا سکتے ہیں، مگر حکمیہ جو ہے نہ نظر آتی ہے، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اس سے کہیں لے جا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی کی اور تقسیمات ہوتی ہیں، جیسے کہ جاری پانی اور ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم رکھتا ہے، اور تیسرا ہے ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ یہ 3 تقسیمات جو ہے وہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ پانی جو ہے وہ کب پاک ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں تنکا ڈالے تو اسے بہا کر لے جائے، جیسے نہر، دریا کا پانی، اور گہرائی ڈیپتھ میں، یعنی جو گہرائی ہوگی
وہ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ چلو بھر جائے تو نیچے کی زمین ظاہر نہ ہو، یعنی اس کا جاری ہونا۔ اب مثال کے طور پہ وہ پانی جاری ہے، اس کی پہچان یہ کہ تنکا ڈالیں گے وہ بہہ جائے گا، اور یہ ہوگا کہ جب آپ چلو بھریں گے نا، نیچے کی جو سطح ہے، زمین ڈیپتھ ہے، وہ نظر نہیں آئے گی آپ کو، یہ اس کی پہچان ہے۔ وہ پانی کبھی بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ چلتا ہوا پانی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ پیشاب کر رہا ہے جاری پانی میں، اب وہ پانی کے اندر پیشاب کر رہا ہے، پیچھے سے نیا پانی آ رہا ہے اور وہ اسے بہا کر لے جا رہا ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جاری پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ بس تنکا ڈالے، بہا کر لے جائے، اور اس کے ڈیپتھ جو ہے وہ نظر نہ آئے جب اسے ہم اٹھائیں۔ تو اس میں سمجھ لیں، نوٹ میں استاد صاحب فرماتے ہیں کہ چلو کا مطلب ہاتھ کی اس طرح کی مٹھی جس سے پانی یا کوئی اور بہنے والی چیز لے جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ جاری پانی کیا ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے، شریعت مطہرہ اس پہ فرماتی ہے کہ اس میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک نجاست کا اثر یعنی رنگ، بو، ذائقہ ظاہر و محسوس نہ ہو، یہ پاک رہے گا، اور اگر ان میں سے ایک بھی وصف کوالٹی ظاہر ہو جائے تو ناپاک۔ مثلا کسی نے بہتی نہر میں پیشاب کر دیا تو یقیناً نہر کے پانی میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہ ہوگی، چنانچہ وہ پاک ہی رہے گا۔ جبکہ گندے نالے کے پانی میں نجاست کا رنگ اور بو ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا وہ جاری ہونے کے باوجود ناپاک ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس جاری پانی کے لیے کہ حضور فرماتے ہیں، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ تو ویورز، آپ نے سنا اور سمجھا کہ جاری پانی وہ ہے کہ جس میں تنکا ڈالیں اور بہا کر لے جائے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی کبھی رنگ، بو، ذائقہ اس میں ظاہر محسوس نہ ہو، یہ پاک رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال تو رنگ، بو، ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ پیچھے سے پانی جو آ رہا ہے وہ نیا کر دے گا اس کو، وہ پرانا بہا کر لے جائے گا اور نیا پانی ہو جائے گا، تو بس رنگ و ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، وہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پر حدیث مبارکہ بھی آ گئی کہ بے شک پاک کرنے والا پانی اسے کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ تو پاک رہنے والا پانی جو ہے وہ جاری پانی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دوسری قسم ہے ٹھہرا ہوا پانی، جو جاری پانی کے حکم ہے، مطلب ٹھہرا ہوا تو ہے مگر وہ حکم جاری کا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اسی طریقے سے ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلپ میں ہم آپ کو وضاحت کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اس میں ویڈیوز بنا کر آپ کو سمجھاتے رہیں گے، اور کائنڈلی آپ لوگ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس کو شیئر کریں۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ دین سیکھے اور سکھائے، یہ اپنا کام جو ہے وہ ضرور اپنے ذمے کر لے، یہ ہر مسلمان پہ ہے۔ دیکھیں، فرض علوم جو ہے وہ سب پر سیکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے علوم جو ضروری ہوں وہ سب پر سیکھنا ہے، یہ فرض علوم کے اندر آتا ہے، یہ بندے کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔